حضرت صاحب کے دامن میں کیسے کیسے ہیرے پوشیدہ تھے آپ نے دیکھ لیا. یہ ان کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں. اب میں جناب قاری مولانا عبید اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں. جی تو محمد ابوبکر صاحب بھی کچھ کلمات ادا کرنا چاہتے ہیں. وہ میرا خیال ہے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تمام لوگوں کا, تمام سامعین کا. الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء وعلی اصحابہ الاصفیاء. اما بعد. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. مسلم حضرات, گفتگو, بیانات اور خطابات الحمدللہ ایک سے پڑھ کر ایک ہوئے. میں آخر میں صرف شکریہ کے لیے اسٹیج پر حاضر ہوا ہوں. میں خاص طور پر میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق ساقی الازہری, ان کا تہہ دل سے ممنون ہوں جو یہاں پر تشریف لائے, میرے اصرار پر وہ یہاں پر تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ممنون ہوں اور زیر بار احسان ہوں کہ جیسے حضرت علام حضرت مولانا ظاہر الراشدی صاحب نے فرمایا کہ والدین کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ نسبت جو ہے وہ رکھنی چاہیے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے ابو جی بتایا کرتے تھے حضرت کے بارے میں کہ میرا ان کے ساتھ تعلق کافی عرصے سے ہے. اور اسی تعلق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میری یہ خواہش تھی کہ حضرت یہاں پر تشریف لائیں اور ہمارے دکھی دلوں کو جو ہے وہ دکھی دلوں کے اوپر مرہم رکھیں. تو میں ان کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری درخواست پر یہاں پر تشریف لائے. اس کے علاوہ دیگر علماء جو علاقے سے تشریف لائے, ہمارے ارد گرد سے گرد و نواح سے جو تشریف لائے, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور خاص طور پر میں اپنی مسجد کی انتظامیہ کا, جنہوں نے مجھے بالکل بھی تنہا نہیں چھوڑا, انہوں نے میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر, قدم سے قدم ملا کر چلے اور ہر موقع پر, ہر مرحلے پر میری حوصلہ افزائی فرمائی. میں کسی کا نام تو نہیں لے سکتا چونکہ ناموں کی جو فہرست ہے وہ بہت زیادہ طویل ہے. تو میں اجتماعی طور پر ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جو ہماری مسجد سے منسلک ہیں, ہماری مسجد کے نمازی ہیں, ہماری مسجد کی انتظامیہ کا حصہ ہیں, کسی بھی شکل میں جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں. میں تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ان کا یہاں پر آنا, یہاں پر بیٹھنا, میری حوصلہ افزائی کرنا اور میرے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا, میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی ان کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس نہج پر چلنے کی توفیق دے, اس طریقے کے مطابق ہمیں اس مسجد کو, اس مدرسے کو چلانے کی توفیق دے جس طریقے کے مطابق ابو جی رحمہ اللہ چلانا چاہتے تھے. میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.